دا تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور اس کو کس نے پیش کیا؟ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عباد اللہ نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری نظر۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تاریخ کا انٹروڈکشن اور اس کی قسمیں اور اسی طرح تاریخ سے پہلے کے دور کو جاننے کے کیا کیا ذرائع ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا۔ تو تاریخ سے پہلے کے دور کو جو انسانی علم بتاتا ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے دا تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء کے ذریعے۔ تو ہم اپنی اس ویڈیو میں دا تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء کے بارے میں ہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، دا تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء منسوب ہے 19ویں صدی کے مشہور ماہر حیاتیات چارلس رابرٹ ڈارون کی طرف، جو انگلستان سے تھا۔ 12 فروری 1809 عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ نیچر یا فطرت یا جاندار چیزوں کے موضوع میں شوقیہ حد تک دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کی یہ دلچسپی جب بڑھی تو اس نے رضاکارانہ طور پر ایک مہم میں شامل ہو کر HMS بیگل نامی جہاز کے ذریعے اپنے سفر کا آغاز 1831 عیسوی میں کیا۔ 5 برس کے عرصے میں اس نے دنیا کے مختلف حصے دیکھ ڈالے اور اس سفر میں اس نے مختلف حیوانوں اور جانداروں کو دیکھا اور اس سے بہت متاثر ہوا۔ بالخصوص جزیرہ گالاپاگوس کی سنہری چڑیوں نے اسے بہت متاثر کیا۔ اس کے خیال میں اس کی چونچوں کا مختلف ہونا اس کے وطن یا جائے پیدائش کے مختلف ہونے کی وجہ سے تھا، جس کی وجہ سے یہ مختلف شکلوں میں ڈھل گئی تھیں۔ اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ زندگی کا آغاز اور جانداروں کی ابتدا اسی تصور یعنی ماحول و جگہ سے مطابقت پذیری اور ہم آہنگی میں پوشیدہ ہے۔ ڈارون کے خیال میں اللہ نے مختلف جانداروں کو الگ الگ اور علیحدہ پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ ان سب کا ایک ہی مشترکہ مورث اعلیٰ یا جد امجد تھا، اور بعد میں قدرتی حالات کے نتیجے میں یہ سب الگ الگ اور مختلف شکلوں میں ڈھل گئے تھے۔ اس نے اپنے ان خیالات کا اظہار 1859 عیسوی میں اپنی کتاب دا اوریجن آف اسپیشیز بائی مینس آف نیچرل سلیکشن یعنی جانداروں کی ابتدا بذریعہ فطری انتخاب میں کیا تھا۔ پھر اس خیال کو اسی کے زمانے کے بعض سائنسدانوں نے جیسے کہ ارنسٹ ہیکل اور پھر اسی طرح تھامس ہینری ہیگزلے اور پھر اسی طرح آگوست ویسمن وغیرہ نے تائید کی اور اس کی حمایت کی، اور پھر بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے بھی اس کی تائید کی اور حمایت کی۔ اس طرح سے یہ ایک نظریہ بن کر، مکمل نظریہ بن کر، دا تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء بن کر لوگوں کے سامنے آیا۔ پہلے تو لوگوں نے اس کو رد کیا اور اس کا انکار کیا، لیکن پھر دھیرے دھیرے ایک بڑا طبقہ اس کا ماننے والا اور حامی ہو گیا۔ تو دوستو، اس نظریے کے بارے میں بہت ساری بحثیں ہیں، بہت سارے ڈسکشنز ہیں۔ لوگوں نے اس کے خلاف بھی بہت لکھا ہے اور اس کی حمایت میں بھی بہت لکھا ہے، لیکن ہمیں اس کی تفصیل میں اور اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ہمارے موضوع انسانی تاریخ یا ہیومن ہسٹری کے ضمن میں آ گیا ہے، لہٰذا ہم اسے نہایت اختصار کے ساتھ بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو دوستو، ڈارون کے نظریے کے مطابق زندگی کی ابتدا ساحل سمندر پر پایاب پانی سے ہوئی۔ وہ اس طرح سے کہ پانی کی سطح پر کائی نمودار ہوئی، پھر اس کائی کے نیچے حرکت پیدا ہوئی اور یہی زندگی کی ابتدا تھی۔ اس سے مختلف قسموں کے نباتات بنتے گئے، پھر وہی جرثومہ حیات یا لیونگ بیکٹیریا اینیمل کیول یا پھر حیوانچہ بن گیا، اور پھر وہ حیوانچہ مکمل حیوان بن گیا۔ پھر وہ حیوان ترقی کرتے کرتے بازو والے اور پردار حیوانوں میں تبدیل ہو گیا، اور پھر اس نے فقری جانور یعنی ریڑھ کے ہڈی رکھنے والے حیوانوں کی شکل اختیار کر لیا۔ اس طرح سے وہ انسان کے مشابہ حیوان بنا، جیسے کہ مانس اور بندر وغیرہ، اور پھر یہ حیوان زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان بن گیا۔ تو دوستو، یہ ہے مختصر سا ارتقائی مراحل کا خلاصہ جو نظریہ ارتقاء میں یا دا تھیوری آف ایوولوشن میں بتایا گیا ہے۔ دوستو، اس کے ارتقاء پسندوں نے 4 اصول بھی وضع کیے ہیں۔ نمبر 1، نیچرل سلیکشن یعنی فطری انتخاب، یعنی ماحول و جگہ سے
مطابقت پذیری کرتے ہوئے اور ہم آہنگی کرتے ہوئے حیوانوں کا اپنی شکل کو بدل لینا اور دوسری شکل اختیار کر لینا۔ نمبر 2 پہ ہے اسٹرگل فار ایگزسٹنس، یعنی زندگی کے لیے اور بقا کے لیے جد و جہد کرنا۔ نمبر 3 پہ ہے دا سروائیول آف دا فٹسٹ، یعنی جو اس وقت اور اس ماحول کے مطابق جو حیوان زیادہ طاقتور اور مضبوط اور ماحول کے مطابق فٹ ہوگا وہی زندہ رہے گا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے دا لا آف ہیریٹینس، یعنی جو زندہ رہے گا اور جو مضبوط ہوگا اس زمانے اور اس ماحول کے مطابق وہی اپنی خصوصیات اپنے آگے کی نسلوں میں منتقل کر سکے گا۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ برسوں پہلے مچھلیاں خشکی کے جانور یعنی چرندے تھے، لیکن بعض وجہ سے اس کو اپنی زندگی پانی میں گزارنی پڑی تو اس کے پاؤں پہلے غائب ہو گئے اور پھر وہ مچھلیوں کے شکل اختیار کر گئے۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی کہا جاتا ہے کہ جب مچھلیوں کو خشکی پہ زندگی گزارنا پڑا تو پہلے اس کے پاؤں نکل آئے اور پھر اس طرح وہ مگرمچھ کی شکل اختیار کر گئے اور پھر بعد میں وہ دوسرے جانوروں کی شکل اختیار کر گئے۔ لیکن دوستو، ہمارا موضوع یہاں عام حیوان نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارتقائی انسان کتنی مدت میں وجود میں آیا اور اس کو جانور سے انسان بننے میں کتنا وقت لگا؟ اکثر سائنسدانوں کے مطابق تمام انسان حیوانوں کے ممالیہ گروپ یعنی دودھیلے جانور یا دودھ دینے والے جانور کے گروپ کے ممبر ہیں، جن کی نسلیں آج سے 5 یا 6 کروڑ سال قبل پھیلی۔ لیکن یہ بات کہ انسان بندر سے کب علیحدہ ہوا یہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا ہے، پر ماہرین یا ارتقاء پسندوں کی اکثریت نے جو تحقیقات کیے ہیں اور اس کے بنا پر جو اندازے یا تخمینے لگائے گئے ہیں اس کے مطابق غالباً 2 کروڑ سال سے 50 لاکھ سال قبل انسان بندر یا مانس سے علیحدہ ہوا اور انسانی نسل کا آغاز رام مانس یا راماپیتھیکس سے تسلیم کیا گیا ہے۔ رام مانس وہ مخلوق ہے جس سے صرف انسان زندہ ہے، باقی شاخیں جو کوئی بھی ہوئی وہ راستے میں ہی ختم ہو گئی۔ یوں وہ انسان کا قدیم ترین جد ہے اور انسانیت کا نقطہ آغاز تھا۔ حیوانی سرحدوں کو پھلانگ کر انسانی دائرے میں داخل ہونے والی وہ سب سے پہلی مخلوق ہے۔ اگر نظریہ ارتقاء یا the theory of evolution کے مطابق انسانوں کا سلسلہ نسب مانے تو یوں بنتا ہے۔ نمبر 1 راماپیتھیکس یعنی رام مانس، اس کی مدت جو بتائی گئی ہے وہ تقریباً 2 کروڑ سال قبل۔ وہ انسان نہیں تھا لیکن انسان نما حیوان تھا، یعنی کہ حیوانوں کی دنیا میں انسانی نسل کا آغاز۔ نمبر 2 پہ ہے آسٹریلوپیتھیکس یعنی جنوبی مانس، اس کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ تقریباً 28 لاکھ تا 10 لاکھ سال قبل۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہومو ہیبیلس یعنی قدیم انسان، اس کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ 25 لاکھ تا 16 لاکھ قبل۔ نمبر 4 پہ آتا ہے ہومو ایریکٹس یعنی دور وسطیٰ کا انسان، اس کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ تقریباً 18 لاکھ تا 3 لاکھ سال قبل۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پہ آتا ہے ہومو نینڈرتھل، اس کی جو یعنی یہ بھی دور وسطیٰ کا انسان، اس کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ بھی تقریباً 12 لاکھ تا 3 لاکھ سال قبل۔ اور سب سے آخر میں آتا ہے ہومو سپینس یعنی 6 نمبر پر سب سے آخر میں ہومو سپینس یعنی ہماری طرح موجودہ انسان اور باشعور انسان، اس کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ تقریباً ابھی سے 1 لاکھ سال تا 15,000 سال قبل۔ تو دوستو، یہ ہے نظریہ ارتقاء میں بتائے جانے والے حیوانوں اور انسانوں کی ارتقاء کی کہانی اور اس کا خلاصہ۔ ہم اپنی اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اس نظریہ پہ کیا کیا اعتراضات کیے گئے ہیں اور مذہب سے اس کا کیا ٹکراؤ ہے اور مذہبی لوگوں نے اس کو کیوں نہیں مانا اور اس کی دلیلیں کیا ہیں۔